اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں نے تو 5 منٹ مانگے تھے ایک وضاحت کے لیے جو میری کل کی تقریر کا ایک تاثر رد عمل کے طور پر میرے سامنے پہنچا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ امیر تنظیم کی خطاب سے پہلے ہو جائے۔ یہ فیصلہ امیر تنظیم کا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری بات امیر تنظیم ہی کی ہونی چاہیے، تو میں نے چاہا تھا خلجی صاحب سے کہ مجھے 5 منٹ لے دیں۔ انہوں نے کہا میں امیر تنظیم سے اجازت لوں گا۔ وہ اجازت میں مزید گڑبڑ یہ ہو گئی کہ وہ اجازت ایک بعد کی ہوئی، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ دعا بھی پھر میں مانگوں۔ وہ جو وضاحت ہے، اس وضاحت کے بیان کرنے سے پہلے میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے ہیں، میاں منظور الحق، بہت بڑے کاروباری آدمی تھے، ٹرینری تھی بہت بڑی ان کی۔ وہ ایک دفعہ گئے، یہ کافی پرانی بات ہے، وہ جو سیکریٹری انڈسٹری تھے، کوئی کام تھا ان سے، وہ بنگالی تھے، تو چپڑاسی بھی تھا، وہ چپڑاسی سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بنگالی سیکریٹری صاحب نے انہیں بہت سختی سے ڈانٹ دیا، اور اس کا بیچارے کا منہ اتر گیا اور وہ باہر چلا گیا۔ کے بعد گفتگو کر رہے تھے، میاں صاحب سے اچانک خیال آیا، روب جاستی پڑ گیا، یعنی جاستی آپ سمجھتے ہیں یہ بنگالی میں زیادہ کے لیے، اسے خیال آیا کہ میں نے جو زیادہ ڈانٹ دیا ہے تو روب جاستی پڑ گیا ہے اس پر۔ تو اس کو بلایا اور پھر یعنی اپنی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے کہا کہ بھئی یہ کام کر لو، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ وہ غصے کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر سے بھی کل روب کچھ جاستی پڑ گیا ہے۔ اس حوالے سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم جب مطالبہ کریں گے تو ہم تو آپ کو آخری اونچی منزل دکھائیں گے۔ نصب العین کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ اب یہ کہ کون کہاں تک پہنچ سکے گا، یہ انفرادی محنت پر ہے، انفرادی مشقت پر ہے، مزید برآں شاکلہ پر بھی ہے۔ شاکلہ جو ہے انسان کا، وہ جن والدین سے جینز لے کر دنیا میں آیا ہے، وہ جس ماحول میں پلا بڑھا ہے، اس سے ایک شاکلہ بن جاتا ہے، جسے کہ ہمارے مصری لوگ کہتے ہیں پاٹن، کہ کسی لوہا ڈھالنا ہے کسی خاص شکل میں تو پہلے لکڑی کا اس کا سانچہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوہے کو پگھلا کر اس میں ڈالا جائے، وہ پاٹن ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کا ایک پیٹرن جو ہے، انگریزی میں اسے پیٹرن کہتے ہیں، وہ ان کے اور جو مستریوں کی زبان پاٹن ہے، تو وہ پاٹن بنا ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا آدمی۔ حضور نے اسی لیے فرمایا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، الناس کالمعادن، انسان جو ہے وہ معدنیات کے مانند ہے۔ ایک سونے کی معدنیات ہے تو اس کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، ایک چاندے کی معدنیات ہے چاندی، اسے کتنا ہی صاف کر لیں چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا نا، وہ تو معدنیات کا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ ایک خاص قسم کی معدنیات لے کر دنیا میں آیا ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہے آئیڈیل ہمیں رکھنا ہوگا، یہ ہے منزل، ادھر تمہیں آگے، اور پروگریس کرے گا انسان اپنے پیٹرن کے اندر، اس سے نکل نہیں سکتا۔ nobody can outgrow his skin، انگریزی میں کہتے ہیں۔ میں اور موٹا ہو جاؤں، پہلے تھا اب ذرا کم ہو گیا ہوں، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، میری کھال اور کھنچ جاتی، کھال سے باہر تو میں نہیں جا سکتا تھا، میں کھال ہی۔ تو اسی طریقے سے انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن۔ تو وہ پیٹرن میں بھی انسان رہتا ہے، اسی پیٹرن سے حساب ہے اللہ کے ہاں۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ابتدائی تقریر میں عزیزم عاقب سعید نے آپ کو اس آیت، تو یہ انتہائی اہم آیات میں سے قرآن کی بار بار آئی ہے کہ ہر شخص کے پیٹرن کے حساب کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا۔ وہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ایک معیار ہو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں پر جو ایسس کرے گا، وہ ایسس کرے گا میں نے اس کو دیا کیا تھا، میں نے اس کو جینز کون سے دیے تھے، کن سے اس کی طرف وہ جو ہے وہ جسم بنا تھا، کس حال میں میں نے اسے پیدا کیا تھا، اسے میں نے دارالکفر میں پیدا کیا تھا، دارالاسلام میں پیدا کیا تھا، یا دارالخلافہ میں پیدا کر دیا۔ تو اس حساب سے انسان کی ذمہ داری زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ تو اس پہلو سے قرآن مجید کے اندر جو بات ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
یہ ایمان کا بنیادی تصور ہے، اللہ ان اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید چکا، اب اس کے ہے ہی نہیں، اب تو یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس، جب مطالبہ آئے، اور مطالبہ نبی کی زبان سے آئے گا۔ تو اسی لیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیعت اللہ سے ہے۔ ابھی آپ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا، کھپاؤں گا، لگاؤں گا، ہاں آپ نے اطاعت کی بیعت کی ہے میرے تنظیم سے، جو یہ کہیں گے وہ میں کروں گا، اور یہ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کریں گے اور یہ کہیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر شخص کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ صحابہ سب ایک جیسے تو نہیں تھے، آخر ان میں رتبے کیوں ہیں؟ ان میں ایک وہ تھے اصحاب الصفا جو ہر شے سے فارغ بیٹھے ہوئے، یہ گویا کہ ہم وقت کارکن تھے اس وقت کے، ان کی کوئی تنخواہیں نہیں تھی، کوئی لنگر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ صدقہ آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں سے، وہ ہم وقت کارکن تھے۔ پھر اس کے بعد ایسے بھی تھے، اور جو عشرہ مبشرہ میں تو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کاروبار بھی کرتے تھے، پھر عین وقت پر خرچ بھی کر دیتے تھے، خرچ کرنے میں بھی سب برابر نہیں۔ حضرت ابو بکر نے سارا لا کر رکھ دیا، حضرت عمر نے آدھا لا کے رکھ دیا، مقدار میں شاید حضرت ابو بکر کے سارے سے بھی کہیں زیادہ تھا جو حضرت عثمان نے لا کے رکھ دیا۔ لیکن یہ تو پھر انڈیویجول ہے، جیسے میں نے کل کہا تھا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو۔ اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، اسی لیے انفاق میں دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، بھائی ہم سے کہا جا رہا خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، کہاں تک خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد۔ یہاں پر آپ کو اختیار دے دیا، آپ اپنی ضروریات جو ہے ربڑ کی طرح کھینچتے چلے جائیں گے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو آپ کا سارا وقت، ساری توانائی، ساری صلاحیت اسی میں کھپ جائے گی۔ جو بہت خوبصورت شعر ہے عبد القادر بیدل کا رحمت اللہ علیہ، اور یہ بہت پسند تھا کس کو؟ شہنشاہ اورنگزیب کو۔ وہ شہنشاہ ہوتے ہوئے ٹوپیاں سی کر اور قرآن نقل کر کے اپنے ذاتی معاش لیتا تھا۔ دو ہندوستان میں بادشاہ ایسے ہوئے، نصیر الدین محمود اور اورنگزیب عالمگیر، لیکن یہ ہے کہ ان کو بہت پسند تھا یہ عبد القادر بیدل کا شعر، ہرس قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ماں درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ یہ تو ہماری ہرس ہے، تکاثر ہے، الہاکم التکاثر، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی، مکان چھوٹا تھا بڑا ہو، اور بڑا ہو، اور بڑا ہو، لہذا اسی میں لگ جاؤ گے، اسی میں کھپ جاؤ گے، ساری توانائیاں، ساری قوتیں، سارے اوقات، ورنہ یہ اصل میں ہماری ہرس ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو کم کرو۔ شعر کا آخر کہا ہے کہ ہرس قانی نیست، لیکن بے دل ورنہ درکار، زندگی گزارنے کے لیے آنچ ماں درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ جن چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا لازمی ہے وہ اکثر ان میں لازم نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ لازم ہے۔ وہ لازم چیزوں کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اور ہماری ساری توانائیاں اسی میں لگ رہی ہیں۔ میرا ذاتی واقعہ ہے، میں اب 28 برس سے ایک مکان میں رہ رہا ہوں، 5 مرلے کا ہے، کیا ہے، وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے، جدید کوئی بیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی صوفہ سیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو چل پلنگ ہے جو سن 55 میں بنوائے تھے میں نے، اسی پر میں سوتا ہوں آج بھی، سن 55 کا بنایا ہوا چارپائی، جس پہ پہلے نیوار لگی ہوتی تھی، اب اس کے اوپر ایک پھٹا رکھ دیا گیا، کمر سیدھی رہتی آدمی کی۔ تو ڈاکٹر یقین ہے میرے کلاس فیلو، پہلی جماعت سے کلاس فیلو ہے، وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، اب ان کی ایریا بھی آتی ہے تو اب ان کے ہاں بڑا سا ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے، ہمارے پاس کیا ہے، نیچے بس فرش بچھاؤ، آ کے بیٹھ جائے، کچھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی ہے بینچ سی، کوئی بوڑھی عورت آئے یا کوئی، وہ میرا تو کوئی ڈرائنگ روم ہے ہی نہیں، میرا ڈرائنگ روم میرا آفس ہے، جو انجمن کا آفس ہے اسی میں وہی میرا ڈرائنگ روم۔ انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زندگی تو ڈاکٹر اسرار کی بھی گزر ہی گئی ہے نا، گزر ہی جاتی ہے زندگی۔ جھوپڑیوں میں میں تو پھر بھی کم سے کم ایک پکے مکان میں رہتا ہوں، جھوپڑیوں میں بھی تو زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ کم سے کم کرنا، سکڑنا۔ البتہ میں کسی کے اوپر بھی کوئی انفرادی حکم کبھی نہیں لگاؤں، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے، آگے سے آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے سے آگے نکلے۔ اصولی بات وہی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سکیڑو، کیونکہ دھنسے ہوئے ہو، یہاں سے نکلو گے
تو پھر یہ ہے کہ کچھ کر سکو گے ورنہ کچھ نہیں کر سکتے. بس اس بات کی مجھے، ورنہ کوئی شخص بھی اسے اپنے اوپر ذاتی ہٹ نہ سمجھے. بہرحال ہر طرح کے ساتھی تھے، ایسے بھی تھے حضرت عمر، انہوں نے ایک اپنے صحابی ساتھی کے ساتھ طے کر لیا تھا، ایک دن دکان پر میں بیٹھوں گا، تم حضور کی صحبت میں گزار لینا، دوسرے دن تم بیٹھنا، میں جا کے حضور کی صحبت. اب ایک تو ہے اصحاب صفہ، ہم وقت بیٹھے ہیں، انہوں نے آدھا آدھا کر لیا. کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے، پیسے جمع بھی کرتے تھے. حضرت عثمان کے پاس اگر نہ جمع ہوتا تو اتنا کچھ کیسے لا کے دے دیتے، لیکن نیت یہ تھی کہ جب وقت آئے گا سب حاضر کر دے گا. تو یہ مختلف مزاج ہے، مختلف طبائیں ہیں. میں نے مختلف طریقوں پر اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے. ہندی فلسفے کے اندر، ہندو فلسفے میں اللہ تک رسائی کے 3 طریقے بتائے گئے. ایک ہے جنان مارگ، معرفت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، یہ عقلاء، فلاسفہ، حکماء، ان کا راستہ. ایک بھکتی کے راستے سے اللہ کے راستے، نیکیاں، ذکر، مراقبے، تپسیائیں، یہ بھکتی ہے. اور ایک ہے کرما مارگ، وہ کیا ہے؟ آدمی کوئی فعال ہے، کاروبار کر سکتا ہے، کرے گا، لیکن اس سے اپنی اٹیچمنٹ ختم کر دے. یہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے یہ اس کرما مارگ کی شرط اول ہے ان کے یہاں فلسفے میں، کہ کوئی نفع ہو رہا ہو تو خوشی ہو رہی ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے تو دل جو ہے بیٹھ رہا، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور تم یہ سمجھو کہ جو کچھ کما رہا ہوں اللہ کے لیے کما رہا ہوں، جب وقت آئے گا پیش کر دوں. تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے، اس میں اللہ نے اسی کی صلاحیت رکھی ہے. وہ جنان مارگ کی طرف نہیں جا سکتا. بھکتی مارگ سے بھی اس کی، وہ جو ہے فارسی کا بھی بڑا پیارا شعر ہے، سنما رہے قلندر سغدر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ پارسائی جو ہے نیکی ہے، یہ کرو اور وہ کرو، اور جس کا کافی درس جو ہے آپ کو اذکار اور نوافل کی شکل میں ملا ہے. تو ایک شاعر کہتا ہے اللہ مجھ سے یہ لمبا راستہ تو طے نہیں ہوتا، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، سنما رہے قلندر سغدر بم. مجھے تو کوئی قلندرانہ راستہ بتا دے کہ بس تیرا ہو جاؤں اور تیرے ہی لیے، تیرے ہی عشق میں، تیری ہی محبت میں بس اپنی زندگی لگا دوں. تو یہ ہے مختلف مزاج اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ اصل میں کار رسالت ہے، یہ کار رسالت ہے. اسی لیے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ہے، رسالت کے ساتھ نہیں آیا. نبوت محمد کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئی، دروازہ بند صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت تو جاری ہے، آج بھی رسالت محمدی کا سلسلہ جاری ہے، صرف بائی پروکسی ہے. پہلے حضور خود کر رہے تھے، آج حضور کے امتی جو بھی، اور یہ حضور نے خبر دی ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ضرور قائم رہے گا کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، انی آن مائی بہاف، جو بھی تم تبلیغ کرتے ہو قرآن کی، آن مائی بہاف ہے، یہ میری تبلیغ ہو رہی ہے تمہارے ذریعے سے. تو اس اعتبار سے یہ کار رسالت ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اس کے لیے منہاج رسالت ہے کہ جو ہم نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی توفیق دے، مجھے بھی جب تک زندہ رکھے ابھی توفیق دیے رکھے. اب دعا مانگ لیجئے. ہاں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ یہ دعاؤں کی یہاں پر ہیں. ہمارے ڈاکٹر عبد الخالق جو ہیں وہ اس وقت یہاں بیٹھے نظر نہیں آ رہے، ان کے والد صاحب جو ہیں پروفیسر احمد شفیع، ان کا انتقال ہوا ہے حال ہی میں. ایک اور انتقال کی خبر ہے کہ نقیب اسرہ سمن آباد فیصل آباد محمد اشرف کی والدہ وفات پا گئی ہیں. اللہم اغفر لہما وارحمہما وادخلہما فی رحمتک وحاسبہما حسابا یسیرا.